الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل بعد تراویح رمضان المبارک کا خصوصی درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد پر کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہے اور اس کو نبھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو وہ نہیں نبھاتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ ایک شوہر پر اس کی بیوی کے لیے اور ایک باپ پر اس کی اولاد کے لیے، بوڑھے ماں باپ جو کہ اپاہج ہوں اور خود سے اپنا انتظام نہ کر سکتے ہوں تو بیٹے پر ان کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ ان کا رہنے سہنے کا مکان، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور ان کے کپڑے، یہ ساری چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے احکام کو جدا گانا بیان کیے ہیں اور اس میں کافی تفصیل ہے۔ 10-12 دن تک اگر یہ درس جاری رہے تو میں اس تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ آج کا آخری درس ہے تو انشاءاللہ مختصراً چند باتیں مسائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کل قرآن کریم کی آیت کریمہ سماعت کی تھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی بھی جان کو وہ تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اس نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں ہر قسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ مالدار پر مالدار اپنے مال کے مطابق اور میڈیم آدمی پر میڈیم آدمی کے مطابق، متوسط اور جو متوسط سے بھی کم درجے کا ہو اس کو اس کی طاقت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ میں نے کل احادیث اور قرآن کی آیتیں ذکر کی تھی۔ اب آئیے شرعی مسائل اس کے تعلق سے سماعت کریں۔ اس کو شریعت کی زبان میں نفقہ کہا جاتا ہے، نفقہ، اور اس کا معنی ہے، اس سے مراد ہے کھانا، کپڑا اور رہنے کا مکان۔ جب بھی نفقہ کہا جائے گا تو یہ 3 چیزیں مراد ہوتی ہے، کھانا، کپڑا اور رہنے کا مکان۔ اور نفقہ واجب ہونے کے لیے، یعنی ہم پر کسی کا نفقہ واجب ہوگا تو اس کے سبب کیا ہیں؟ ہر فرض اور واجب کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بار بار ان اوقات کا آنا اور پھر ان اوقات کے ساتھ میں اللہ کا حکم ہونا۔ تو عشاء کا وقت آتا ہے، ہمارے لیے نماز کا حکم ہو جاتا ہے تو یہ نماز ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ فجر کا وقت آئے گا تو فجر کی نماز ہم پر فرض ہو جائے گی۔ ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر کی نماز ہم پر فرض ہو جائے گی۔ جیسے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا سبب مال ہے، روزے کے فرض ہونے کا سبب رمضان کے مہینے کا آنا ہے، حج کے فرض ہونے کا سبب آدمی کے پاس اتنا مال ہو جانا کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر آ جائے
اور اس درمیان وہ اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کی بھی وسعت رکھتا ہو. اتنا پیسہ اگر اس کے اوپر ہو جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے, اور راستہ بھی پرامن ہو. یہ سارے اس کے شرائط ہیں. تو بہرحال ہر فرض واجب کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. النفقہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پر واجب کیا گیا تو اس کے 3 سبب ہیں. 3 سبب میں سے کسی ایک کے ذریعے نفقہ واجب ہو سکتا ہے. نمبر 1 زوجیت, شادی کا ہونا, میاں بیوی کا ہونا, کہ نکاح ہونے کی وجہ سے شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے, یعنی کھانا, کپڑے اور رہنے کا مکان. یہ پہلا سبب. دوسرا سبب ہے نسب. نسب کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے, جیسے باپ پر اولاد کا خرچہ واجب ہے. نابالغ اولاد کا باپ پر واجب ہوتا ہے کہ اسے وہ ایسے بیکار نہیں چھوڑ سکتا, بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ کھانے پینے, رہنے سہنے اور پہننے کا انتظام کرے گا. تو یہ جو نفقہ باپ پر واجب ہوا ہے, اس کا سبب کیا بنا؟ نسب. کیا سبب بنا؟ نسب. اور تیسرا سبب ہے ملک. اب آج کے زمانے میں یہ سبب نہیں پایا جاتا. جیسے پرانے زمانے میں باندی اور غلام کو خریدا جاتا تھا, انسان کو خریدتا تھا, ان کو باندی اور غلام کہتے تھے. تو باندی اور غلام کا نان و نفقہ یعنی خرچہ, پانی, کپڑے اور رہنے کا مکان یہ آقا پر واجب ہوتا تھا. کہ کوئی کسی غلام کو خرید کے لے آئے اور گھر میں رکھ دے اور بھوکا مارے, یہ نہیں حکم تھا, بلکہ اس پر واجب تھا کہ اگر اس نے اس کو خریدا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے. تو یہ 3 سبب ہے, جن میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو نفقہ واجب ہو جاتا ہے. اب عموماً نان و نفقہ کا جو معاملہ لیا جاتا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے. اولاد پر تو آدمی ویسے بھی خرچ کرتا ہی ہے. تو اس کے چند مسائل میں آپ کی خدمت پیش کر دوں گا, اور زیادہ کی اگر آپ سیکھنا چاہیے علم تو بار شریعت کے 8ویں حصے سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جس عورت سے نکاح صحیح ہو اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہو جاتا ہے. نکاح صحیح یعنی نکاح فاسد نہ ہوا ہو. تو اگر نکاح صحیح ہوا تو اب اس عورت کا نفقہ شوہر پر واجب ہو جاتا ہے. عورت جبکہ مسلمان ہو, آج کے زمانے کے اعتبار سے محتاج ہو یا مالدار ہو, عورت بھلے مالدار ہو, کروڑ پتی ہو, لیکن اگر کسی مرد سے اس کا نکاح ہوا ہے تو اب اس کا رہنا سہنا, کھانا پینا, کپڑے لتے یہ سب کس پر واجب ہو جائیں گے؟ مرد پر واجب ہو جائیں گے, شوہر پر واجب ہو جائیں گے. اور اس عورت کے ساتھ دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, یعنی خلوت صحیحہ, مرد اور عورت کے تعلقات قائم ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو, نکاح ہوتے ہی یہ نفقہ اس پر واجب ہو جائے گا. باپ پر ابھی تک واجب تھا, لڑکی کے باپ پر, لیکن نکاح ہوتے ہی یہ نفقہ کس پر واجب ہو جائے گا؟ شوہر پر واجب ہو جائے گا. بالغہ ہو یا نابالغہ, کہ اگر عورت نابالغہ ہو تب بھی اگر نکاح ہو گیا ہے تو اس کا خرچہ باپ پر واجب ہوگا. مگر نابالغہ میں شرط یہ ہے کہ وہ جو ازدواجی معاملات ہیں ان معاملات کی وہ طاقت رکھتی ہو, اس کے اندر اس کی استطاعت ہو. اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر نکاح واجب نہیں ہوگا, کیونکہ شرعی اعتبار سے نکاح کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے. بچپن میں بھی نکاح ہو سکتا ہے اس کے قاعدے قانون کے ساتھ میں. اس لیے نابالغہ کا نفقہ اس وقت شوہر پر واجب ہوتا ہے جبکہ وہ تعلقات کی استطاعت رکھتی ہو. اسی طریقے سے یہ ایک مسئلہ رہا. تو اب عورت کا نان و نفقہ جو ہے یہ واجب ہو جائے گا, اور عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے نان و نفقہ کا مطالبہ کرے. وہ شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے. اگر شوہر اس کے مطالبے پر نہ دے تو شوہر گناہگار ہوگا. بالغہ عورت جب اپنے نفقے کا مطالبہ کرے اور ابھی رخصت نہیں ہوئی
تو اس کا مطالبہ درست ہے، یعنی اگرچہ وہ اپنے مائکے رہتی ہو، جیسے بسا اوقات شادی ہو جاتی ہے لیکن ودائیگی نہیں ہوتی، رخصت نہیں ہوتی ہے، تب بھی وہ عورت اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، اس کا مطالبہ درست ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب کہ شوہر اسے اپنے مکان پر لے جانے کو کہے اور اس نے نہ کہا ہو. اگر شوہر اس کو مکان پر لے جانے کے لیے کہے کہ بھئی میں رخصت چاہتا ہوں، ودائیگی چاہتا ہوں، اور عورت منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آپ نان و نفقہ مجھے یہیں دو، میرا خرچہ پانی یہیں دو، تو اب اس پر واجب نہیں رہے گا. عورت کا نان و نفقہ اسی صورت میں ممنوع ہو سکتا ہے، رک سکتا ہے، جبکہ عورت اپنے مائکے رہتی ہو اور شوہر کے کہنے پر وہاں نہ جاتی ہو. اگر شوہر کہتا ہے کہ چلو اور وہ منع کرتی ہے تو وہ نان و نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی. اور اگر شوہر نے کہا ہی نہیں ہے چلنے کا، وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر پر رہتی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ودائیگی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی شوہر پر نفقہ واجب ہوگا اور اس کے لیے مطالبہ درست ہوگا. اگر عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اب نافرمانی سے مراد یہاں یہ نہیں کہ بھئی آپ نے کسی کام کو کرنے کے لیے کہا، اس نے وہ کام نہیں کیا. اس کی صورتیں ہیں، اس کی تفصیل ہے جو میں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو بہرحال یہاں ہر نافرمانی کو اس میں مراد نہیں لیا جائے گا. تو اگر عورت نافرمانی کرتی ہو اپنے شوہر کی تو ایسی صورت میں شوہر اس کا نان و نفقہ روک سکتا ہے. تو اب نان و نفقہ کیا ہے؟ نان و نفقہ شوہر پر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ اسے وقت پر کھانا کا انتظام کرے اور سال میں 2 کپڑے جو اس پر واجب ہے، اور رہنے کا مکان اپنی وسعت کے مطابق. اب اگر شوہر زیادہ انتظام کرتا ہے تو یہ اس کا حسن اخلاق ہے. شریعت مطہرہ کی طرف سے جو واجب ہے وہ اتنا ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، دونوں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عورت پر بہت سی چیزیں واجب نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے سسرال میں آ کر رہی ہوتی ہے. جیسے شوہر پر جو واجب ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے کھانا پکائے گی، کپڑے دھوئے گی، یا اس کے کہنے پر جو کام کرنا ہوگا وہ کرے گی. شوہر کے ماں باپ کی خدمت عورت پر واجب نہیں ہوتی ہے. شوہر کی اولاد کی خدمت بھی عورت پر واجب نہیں ہے. اگر اسی لیے پرانے زمانے کے اندر اولاد کی پرورش کے لیے باہر دے دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے حسن اخلاق سے کر رہی ہے. دونوں کے درمیان اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کا کھانا بھی بناتی ہے، اس کے کپڑے بھی دھوتی ہے، گھر کے دوسرے کام کاج بھی دیتی ہے. تو شوہر پر بھی اس کے اس احسان کے بدلے کی وجہ سے بہت سی چیزیں واجب اگرچہ نہیں ہیں، لیکن یہ ایک معاشرے کے اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے کام کاج کرے. جیسے عورت اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرانا شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اب عورت چونکہ بہت سے کام جو اس پر واجب نہیں ہے وہ کرتی ہے، تو شوہر پر بھی اب یہ حسن معاشرت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کا علاج بھی کرائے، اس کی تیمارداری بھی کرے، اس کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کرے کہ جس سے اس کی صحت پر کوئی خلل نہ آنے پائے. اللہ عز و جل کی طرف سے جو واجب ہے وہ اتنا واجب ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی عورت گھر میں آئی، جیسے طلاق کی جو نوبتیں آتی ہے ہمارے پاس، جو مسائل آتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کبھی کسی عورت کا مسئلہ یہ رہتا ہے، لڑکی کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ وہ گھر پر آ کر اپنے شوہر کو تو خوش رکھتی ہے، سارے کام کاج تو کرتی ہے، لیکن ماں باپ یا دیور وغیرہ کے کام وہ نہیں کرتی. اسی بات پر لوگ اس کو گھر پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور زندگی اس کی بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی بھی برباد کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ شرعی اصول کا نہ جاننا، قواعد و قوانین کا نہ جاننا.
کہ بھئی وہ نہیں کر رہی تھی تو اس بات پر وہ گناہگار نہیں تھی، لیکن اس پر اگر اس کو بلا وجہ مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ اس پر ظلم ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے حسن معاشرت سے کر رہی ہے کہ بھئی جس طریقے سے میں اپنے گھر پر تھی، میرے ماں باپ کے کپڑے دھوتی تھی، میرے بھائی بہنوں کے لیے کھانا بناتی تھی، ماں باپ کے آنے والے مہمانوں کی بھی میں خیر خواہی کرتی تھی، ایسے ہی اپنے شوہر پر آئی ہوں تو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کروں گی، وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اگر کرے تو۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو اس پر زور اور ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو گھر پر نہیں بٹھایا جا سکتا ہے۔ عموماً جو گھر اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ بھئی کھانا بناتی ہے تو دیور کو کھانا اچھا نہیں لگا، کھانا بناتی ہے تو سسر کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، کھانا بناتی ہے تو ننند کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ بھئی جو چیز اس پر واجب ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس پر تھوپ رہے ہو؟ آپ گناہگار بنو گے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو ان باتوں کا پیارے اسلامی بھائیوں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں صرف آپ کے سامنے جھلک پیش کر رہا ہوں، اس کی پوری تفصیل ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے احکام بیان کیے ہیں، کئی مسائل اس کے اوپر جو ہے علماء کرام نے نکالے ہیں، ہر ایک کی پوزیشن کے اعتبار سے الگ الگ مسئلے بنتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے جھلک پیش کر کے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے معاملات میں بھی کتنے شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھ لی، حج کر لیے، عمرے کر لیے، زکوٰۃ دے دی، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ ہم نہ جانے کتنی اللہ اور رسول کی نافرمانیاں اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے علم دین سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایک باپ ہے تو اولاد کہ تربیت کے معاملات سیکھنا اس کے لیے ضروری، ایک شوہر ہے تو اپنے بیوی کے حقوق سیکھنا اس کے لیے ضروری، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ حقوق العباد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی حقوق العباد بندہ کل قیامت کے دن مانگنے آئے گا اور وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے، تو یہ ہے حقوق العباد۔ آپ نے صرف اس کو پیسے پر محدود کر رکھا ہے کہ ہم نے کسی کا پیسہ لے لیا اور اس کا پیسہ نہیں دیا تو یہ حقوق العباد ہے بس۔ حقوق العباد میں بندہ صبح سے جب سے اٹھتا ہے سونے تک حقوق العباد میں وہ گھرا ہوا ہے۔ گھر میں ہے تو گھر والوں کے حقوق، باہر نکل رہا ہے تو باہر والوں کے حقوق، محلے میں ہے تو محلے والوں کے حقوق، سوسائٹی میں ہے تو سوسائٹی کے حقوق، رستے پر چل رہا ہے تو رستے پر بیٹھنے والے کے حقوق، کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سارے لوگوں کے حقوق، اس کے ماتحت کاریگر کام کر رہے ہیں تو کاریگر کے حقوق، یہ سارے حقوق میں مرد گھرا ہوا ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ مفلس وہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو وہ مفلس ہے؟ فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو، مفلس تو وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں ہوگا کہ اس کے پاس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ثواب ہوں گے، بے شمار عبادتیں اس نے کی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا اور اپنے تمام اعمال اس کے پیش کیے جائیں گے، خوش ہوگا کہ آج تو میری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر حقوق مانگنے والے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے حقوق مانگیں گے، اور جب وہ حقوق نہیں دے گا تو اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں لے لو، تو اس کی ساری نیکیاں لے لی جائے گی یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ تو حقیقت میں مفلس وہ شخص ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اپنے حقوق العباد جو ہیں اس پر غور کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، علماء سے رابطے کریں، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اسی سے ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا۔ اگر ایک دوسرے کے حق سب جان لیں تو بتائیں جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے۔ ایک دوسرے کے حقوق اگر سب جان لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس لڑائی جھگڑے فسادات اور فتنے جو ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حقوق کو نہیں جانا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ حقوق العباد پر ایسا عمل کرتے تھے کہ ان کے درمیان کبھی کوئی فتنہ ہی پیدا نہ ہوا۔
اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو جان چکے تھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں تو کس طریقے سے رہنا ہے، اولاد کے ساتھ کس طریقے سے، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے، وہ ساری چیزیں جان چکے تھے۔ حقوق ادا کرتے تھے تو ان کے درمیان کوئی شکر رنجی نہیں ہوتی تھی، کوئی ناچاکی نہیں ہوتی تھی، کوئی دل کے اندر ایک دوسرے سے کپٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان سب کی مثال ایک باپ کی اولاد کی طرح تھی۔ جیسے ایک باپ کی اولاد کے درمیان اب تو وہ بھی نہیں ہے، بھائی بھائی جھگڑ رہے ہیں، لیکن عموماً مثال دی جاتی ہے یہ کہ وہ لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے ایک باپ کی اولاد ہو، تو ایسا ان کا معاملہ تھا۔ تو اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائی، ہم سب اہل اسلام ہیں اور ہمارا اصل رشتہ اسلام ہے، ہماری اصل برادری اسلام ہے، ہماری اصل ذات اسلام ہے، یہی ہماری برادری ہے، یہی ہماری ذات ہے۔ اور اسی ذات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو رسپیکٹ کرے، اس کی عزت کرے، اس کے حقوق کو پامال نہ کرے، تو انشاءاللہ معاشرہ ہمارا ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر کو ایک بہترین امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اگر حسن معاشرت اور حقوق العباد پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ورنہ گھر کے اندر بھی تباہی و بربادی ہے اور باہر بھی تباہی و بربادی ہے، کہیں سکون آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں جو باہر اس لیے رہتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کچھ کہتی ہے، بچے کچھ کہتے ہیں، ماں کچھ کہتی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، پورے دن گھر گھومتے رہتے ہیں، رات میں سونے کا وقت ہوتا ہے تو سونے جا کر چپ چاپ چلے جاتے ہیں، اور باہر بھی سکون کون سا ملتا ہے؟ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ہر چیز میں تو اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ خود سوچیں، خود سمجھیں کہ ہمارے اوپر یہ ساری ڈیفینیشن صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ہم کوشش کریں، انشاءاللہ کوشش کے ذریعے آدمی کامیاب ہوتا ہے، اگر کوشش کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ فرما دے گا، اور بہترین ہمارا معاشرہ ہوگا جس میں ایک دل کے سارے لوگ ہوں گے، کہ کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ الحمدللہ عز وجل ہر سال یہ جو درس ہوتا ہے اور اس کے سوالات بھی مرتب کیے جاتے ہیں، اور کئی اسلامی بھائی علم دین کے شوق کی خاطر ان سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، تو بحمدہ تعالیٰ وہ امتحان بھی ہو چکا اور اس کے جوابات بھی چیک ہو چکے ہیں۔ اب کچھ حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو شاہی مسجد کی طرف سے کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ علم دین کی طرف آگے بڑھیں۔ تو آئیے، سب سے پہلے میں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر والے کا نام آپ کے سامنے لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ یہ انہوں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نیچے سے پہلا نمبر شاہ رخ حسین، شاہ رخ حسین ہے ماشاءاللہ، انہوں نے 100 میں سے 97 یعنی 97 نمبر حاصل کیے ہیں۔ حافظ حافظ جی کیسے؟ اور دوسرے نمبر پر شیخ معید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے نمبر جنہوں نے حاصل کیا ہے ان کا نام ہے محمد مصعب، ماشاءاللہ، انہوں نے ٹوٹل 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب الگ الگ کیٹیگری بنائی ہے، اس کے بعد پہلا نمبر، دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر، یعنی کئی نمبر 90 اور 90 سے کچھ زیادہ جن لوگوں نے حاصل کیے ہیں ان کے نام میں ذکر کرتا ہوں۔ شیخ کونین، انہوں نے 96 نمبر حاصل کیے ہیں، ان کے انعام جو ہے وہ سب کے ایک جیسے ہیں۔
ہاں تجمل حسین انہوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں. محمد شمس انہوں نے بھی 95 نمبر حاصل کیے ہیں. سید عمران انہوں نے 94 نمبر حاصل کیے ہیں. شاہ نواز بن رحمت علی انہوں نے 93 نمبر حاصل کیے ہیں. حامد رضا اچھا انہوں نے 90 نمبر حاصل کیے ہیں. اب وہ اسلامی بھائی جنہوں نے 80 سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں، 80 یا 80 سے زائد. سید ارسلان اور 90 نمبر انہوں نے حاصل کیے 89. محسن نیازی انہوں نے 86 نمبر حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ. معین الدین 83 نمبر 83. عبد الحفیظ انہوں نے 81 نمبر حاصل کیے 81. شیخ الطاف انہوں نے 80 نمبر حاصل کیے ہیں. سمیر حسین انہوں نے بھی 80 نمبر. محمد جنید اور فیضان اتاری انہوں نے بھی 80 نمبر حاصل کیے ہیں. اب جو تیسری کیٹیگری ہے وہ 70 اور 70 سے اوپر. سید عامر ماشاءاللہ. ذوالفقار بھائی ماشاءاللہ، بڑی عمر میں بھی علم کا شوق ہونا یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ذوالفقار ملک. شاہ نواز بھائی انہوں نے 70 نمبر حاصل کیے ہیں. اب یہ چوتھے نمبر پر ہیں جنہوں نے 60 یا اس سے اوپر یا اس سے نیچے حاصل کیے ہیں. رنگریز محمد زبیر 69 نمبر 69. سلامت اللہ 65 نمبر. احمد رضا 62 نمبر. عبید اللہ 51 اور شوکت بھائی اور ساحل بھائی ان حضرات نے بھی اچھے نمبر حاصل کیے ہیں. کون ہے شوکت بھائی ساحل بھائی؟ شوکت بھائی اچھا یہ ہے شوکت بھائی. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا